تو اپنے لیے ایسا نہیں مانتے کہ جو حضرت جی نے فرما دیا وہی ہمارا دین بن جائے، اور ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ نے کہا تھا۔ امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی۔ ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ، میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے، ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا، محمد کی سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ، سائل نے کہا تھا امام شافعی، اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے، آپ کا عمل اس کے خلاف ملے، عمل کو مانے یا روایت کو مانے؟ جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ، مجھے پادری سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر ایسا ہو اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مانتے ہیں محدثین و ائمہ کو، علماء کو ایسے مانتے ہیں جیسے امام احمد نے کہا تھا، میری تقلید نہ کرنا، اوزائی کے پیچھے نہ چلنا، دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا۔ یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ آپ علماء کو نہیں مانتے۔ ہاں واقعی تمہاری بات صحیح ہے، ہم علماء کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو، اور آئینہ دکھا دوں تم کیسے مانتے ہو؟ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوہی صاحب کی حیات لکھنے والا، سیرت لکھنے والا کہتا ہے، بارہا میں نے رشید احمد گنگوہی سے سنا، وہ کہا کرتے تھے، سن لو حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے۔ اس دور میں ہدایت و نجات موقوف ہے رشید احمد گنگوہی کے پیچھے چلنے پہ۔ ہم کہتے ہیں رب محمد کی قسم، یہ حق نہ رشید احمد کا، نہ قاسم نانوتوی کا، نہ تھانوی صاحب کا، یہ حق تھا تو مدینے والے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پوچھا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ کیوں نہیں رہے؟ جواب ملا تھا، میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے، پیارے حبیب بشر ہیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں، ہر بات کو لکھا نہ کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت میں آئی تھی، کہا تھا سنو واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق رہے گا ہم میں اور تم میں۔ تم اپنے مولوی کی غلط بات سن کے بھی کہو گل کتوں ثابت تے کوئی نہیں، پر کتے نہ کتے تو ہوئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہیں نہ کہیں تو ہوگا، یہ پانچواں مذہب ہے، مذہب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب سنو، یہ فرمان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہ جنی گئی نہ جنی جائے گی کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلے حق نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولے تو حق، وہ سوتے ہوئے بولے تو حق، وہ جاگتے ہوئے بولے تو حق، وہ غصے میں بولے تو حق، وہ پیار میں بولے تو حق، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق ہے ہمارے اور تمہارے ماننے میں۔ تم کیسے مانتے ہو؟ تصویر کا رخ دیکھتے جاؤ۔ تھانوی صاحب کا شاگرد الامداد رسالے میں یہ واقعہ موجود ہے، خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو، میں نے رات خواب دیکھا، خواب کے اندر میں کلمہ پڑھ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ سن لیجئے۔ پھر علماء کو جس مقام پہ بٹھایا ہے، اگر پلے ایمان ہے تو ذرا تول کے دیکھو ہم مومن رہے بھی ہیں یا نہیں عقیدوں کے ساتھ۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گیا، ڈر گیا، غلطی کا احساس ہوا، خواب میں آنے والی بات یاد آئی، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے کھڑا ہوا،
پھر درود شریف پڑھتا ہے وہ بھی سنیے، کہتا اللہم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی۔ اب خواب نہیں ہے، رسالہ الامداد کے الفاظ سنیے، اب خواب نہیں ہے، جاگ رہا ہوں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ حضرت کی محبت میں ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ زبان میرے قابو میں نہیں ہے، جانتا ہوں جو کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو، جواب کیا آنا چاہیے تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کر، تو نے مقام رسالت پہ مولوی صاحب کو بٹھا دیا۔ مولوی صاحب جواب دیتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس خواب میں حق کی طرف سے اشارہ تھا، تو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ متبع سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرق ہے ہمارا، ہمارے لیے آئیڈیا ہے۔ سنیے، آئیے سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنیے۔ ان کے سامنے سیدنا علی کے چند فتوے لائے گئے جو سیدنا علی نے ارشاد نہیں فرمائے تھے، لوگوں نے ان کے نام پہ مشہور کر دیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے۔ اپنے علماء سے ایسی محبت کرنے والوں کہ بزرگوں کی بات غلط ہو تب بھی کہو، بزرگوں نے لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، آخر غلط تو نہیں لکھ سکتے نا۔ ابن عباس کا جملہ سنیے رضی اللہ عنہما، علی نے یہ فتوے نہیں دیے۔ ابن عباس اتنا آپ کا فرما دینا کافی تھا، لیکن اگلا جملہ بھی اپنے دلوں میں اتاریے، اگر علی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ اے امت قرآن، اے امت اسلام، اے محمد کریم کی امت، کیا سیدنا ابن عباس کا یہ جملہ کافی نہ تھا؟ علی نے فتوے نہیں دیے، کیوں کہا علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے؟ اس لیے کہا اگر کسی کے دل و دماغ میں شان علی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ان کا ہر قول اس کے لیے حجت ہے تو وہ سن لے، ہر قول اگر کسی کا حجت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل الحدیث علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، انہیں مقام مصطفیٰ پر فائز۔ علماء کی محبت میں غلو تم کرتے ہو، کہو تو بتا دوں کیسے۔ تھانوی صاحب کی ایک کتاب کے اندر ایک مرید اپنے پیر سے محبت کا قصہ لکھتا ہے، کہا حضرت آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے دل میں ایک خیال آتا ہے، لیکن اس خیال کو زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے کہوں؟ کہا کوئی بات نہیں، فرماؤ کیا خیال آتا ہے، سناؤ۔ پیر صاحب سننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا حضرت وہ زبان کی نوک تک آتا ہے اور پھر بریک لگ جاتی ہے، شرم آتی ہے۔ کہا میں اجازت دیتا ہوں، تم سناؤ کیا خیال ہے۔ کہا بار بار جی میں خیال آتا ہے کاش میں حضرت کی زوجہ محترمہ ہوتی، میں حضرت کی بیگم ہوتی، بڈھی ہوتی۔ میں اس پہ کہتا ہوں شکر ہے تجھے یہی خیال آیا کہ میں مولوی کی بیوی ہوتی، تجھے یہ خیال نہیں آیا میں مولوی کا بندہ ہوتا، مولوی کا تو بیڑا گول ہو جانا سی۔ تجھے خامن ہونے کا خیال نہیں آیا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت میں غلو ہے جس نے ہلاک کیا ہے اہل بدعت کو۔ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی اس بات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں جو محمد کی حدیث کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو پیارے نبی کی حدیث سے ٹکرا رہی ہو۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کائنات میں سب کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، بلال کے آقا محمد کریم کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے سلفیت کا تعارف، یہ ہے اہل الحدیث کا تعارف۔ اسی دعوت کی تجدید کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جن کے دور میں گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہاتھ کا موقع آیا تو ہاتھ سے جہاد کیا، کتابیں لکھی، حلولیوں کا رد کیا،
وجودیوں کا رد کیا، صوفیوں کا رد کیا، رافضہ کا رد کیا، اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد کیا، ہاتھ سے جہاد کیا، زبان سے جہاد کیا، قلم سے جہاد کیا، تلوار سے جہاد کیا، اور پھر ماضی قریب کے اندر اسی سلفی دعوت کی تجدید کی محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے، محمد بن سعود رحمہ اللہ نے، جس پاک دھرتی پہ آپ بیٹھے ہیں، اس پاک دھرتی سے جو شرکی چنگاریاں اٹھی ان کو بجھا دیا، ان کانٹوں کو کاٹ دیا جنہوں نے گلستان توحید کے اندر اپنی خرابیاں پھیلانی شروع کی تھی۔ پھر بہار آئی، اہل توحید کے منہج کو پھر نچھاور کیا، قربان کیا، وعدے کیا، اور یہاں پر جائیے اللہ کی قسم میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کائنات بھر کے لوگوں کو تم دنیا بھر میں گھوم لو، مملکت سعودیہ عربیہ جیسا کوئی ملک تمہیں نظر جو قبر پرستی کے شرک سے بچا ہوا ہے؟ ہمارے ملکوں میں تو شرک کی بھرمار ہے۔ لاہور کا ایک ساتھی مجھے سنانے لگا، بہت بڑا دربار ہے گھوڑے شاہ کا، قادری صاحب کے ماننے والوں نے گھوڑے شاہ کے دربار پہ بینر لگایا کہ خدا دا واسطہ انہوں گھوڑے شاہ نہ کیا کرو، بابیا ساڈا سر منڈ دیتا کہہ کہ گھوڑے شاہ۔ شرک کی یہ حالت ہے کہ پوجنے کے لیے انہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کھوتے کو دفن کر لیتے، کہیں بلے کو دفن کر لیتے ہیں۔ لاہور کے ایک دربار کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، بورڈ لگا ہوا تھا پیر اٹر شاہ، یا پٹھے تے کام کرتا رہا یا لوگوں اٹا مارتا رہا، مر گیا تو اس کا بھی دربار بنا لیا۔ یہ حالت ہے آج ہمارے دیشوں کی۔ ملتان چھوٹا سا شہر ہے اور 1.25 لاکھ ولیوں کی قبروں کو اس چھوٹے سے شہر میں پوجا جاتا ہے۔ جائیے پورے سعودیہ میں گھومیے، قبر پرستی کا شرک موجود، قبر پرستی کی لعنت موجود۔ یہاں سر جھکتا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ ساوے چنڈے کے سامنے جھکتا ہے، نہ چھتوں پہ لگے ہوئے پنجے کے سامنے جھکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس دیش پہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ انسان جب تک شرک نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور جہاں شرک اکبر کی لعنت آ جاتی ہے، سارے وسائل ہونے کے باوجود 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، یہاں کے مسلمان مومن علماء اہل ایمان کی قیادت کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو مزید اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شریروں سے انتقام لے جو اس پیارے دیش میں غیروں کی انگلیوں پہ ناچ کے یہاں کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کی ساری پلاننگ انہی کے اوپر لٹا دے، انہی کے اوپر لٹکا دے، ان کو برباد کرے، تباہ کرے، عبرت کا نشان بنائے جو حرمین شریفین کی پاک سرزمین میں اپنے فتنوں کے بیج بونا چاہتے ہیں۔ آخری بات سنیے، اللہ کے لیے توجہ کیجئے، اے میرے پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے پیارے نبی کی امت، اے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی محبت کو اپنے سینے میں دفن کرنے والوں، اے سلفی منہج کے لمبرداروں، اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ میں نے اور آپ نے اور ہر مسلمان نے قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے یا نہیں؟ مال کہاں سے کماتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو، یہ سوال ہوگا۔ زندگی کہاں گزار کر آئے، یہ سوال ہوگا۔ زندگی میں سب سے افضل ترین ایام جوانی کے ایام تھے، وہ جوانی کے ایام کہاں گزار کے آئے، سوال ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سوال ہو رہا ہے مال کہاں سے کمایا، کہاں لگا کر آیا، زندگی کہاں گزار کر آیا، جوانی کہاں گزار کر آیا، جو علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اس وقت تک انسان کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک وہ رب کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو عام کیجئے۔ اللہ نے کسی کو قلم کی طاقت دی ہے، وہ قلم سے جہاد کرے، کسی کو زبان کی طاقت ہے، وہ زبان سے پیغام توحید کو عام کرے، کسی کو مال دیا ہے
وہ اپنے مال کے ذریعے توحید کے عقیدے کی خدمت کرے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کی قسم اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، آج کے دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ ضروری ہے مشرک کو توحید سمجھانا. پوچھئے مجھ سے کیوں؟ اگر بھوکا مر جائے اور موحد ہو، کہاں جائے گا؟